کا ایک خاص شعبہ آج کے دور میں ہے بلاگ رائٹنگ. بلاگ رائٹنگ بنیادی طور پر آپ کے ویب لاگ ان دونوں الفاظ کا مجموعہ ہے. بلاگ رائٹنگ کا استعمال خاص طور پر کب سے زیادہ ہوا ہے جب انٹرنیٹ دنیا میں بہت تیزی کے ساتھ پھیلا ہے. مڈ 90s سے بلاگس کا آغاز ہو گیا تھا. پاکستان کی پہلی ویب سائٹ urdumind.com تھی جس نے بلاگس کا آغاز کیا سن 2000 میں, اور آج سینکڑوں نہیں ہزاروں ویب سائٹس موجود ہیں جو بلاگ رائٹنگ میں پوری دنیا میں یہ کام کر رہی ہیں. اور اس بلاگ کو ٹیکنیکلی کیا کہتے ہیں, میں گزارش کروں گی ابھی سلائڈ پہ چلیے گا. یہاں پہ بلاگ کا کام ہے. اچھا پیچھے آئیے گا جی. اس میرا لیکچر چلے گا. لیکچر کے دوران میں یقیناً آپ لوگوں کے ذہن میں سوالات پیدا ہوتے ہیں, تو ان سوالات میں گزارش یہ کہ جو سوال آپ کے ذہن میں آئے, کوئی مدعا آپ کے ذہن میں پیدا ہو, تو آپ اس کو اپنے جرنل پر کاپی پر آپ نوٹ کر لیجیے, اور پھر انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ لوگوں کو بعد میں ایک الگ سے وقت دوں گا کہ آپ مجھ سے سوال کر سکتے ہیں, کر سکتی ہیں, اور پھر بھی کسی کی تشفی نہ ہو تو پھر مجھ سے جو ہے وہ الگ سے براہ راست رابطہ کیا جا سکتا ہے. اچھا, کانٹینٹ رائٹنگ کی حوالے سے blog posts are single pieces of content that are published on a website or blog. The term blog is the shortened word for what used to be called a web blog. Some blogs are stand-alone websites with nothing but blog is posts as content. In other cases, a blog is a section of a business site that typically publishes company information, industry news or informational articles. Usually a blog post will include media such as images or videos. However, the written content is key to blog post. کہنا وہ یہ چاہ رہا ہے کہ بلاگ میں سب سے اہم چیز ہوتی ہے آپ جو تحریر لکھتے ہیں. ہمارے ہاں عام طور پر کانٹینٹ رائٹنگ اور کانٹینٹ کریشن ان دونوں میں فرق نہیں کیا جاتا, ان دونوں میں تمیز نہیں کیا جاتا. لیکن یوٹیوب پر جو چیز تیار ہو رہی ہے وہ کانٹینٹ کریشن تو ہے, اس کو تیار کرنے والے لوگ کانٹینٹ کریٹر تو ہیں, کانٹینٹ رائٹرز نہیں ہیں. بہت اہم نکتہ ہے. دوسری بات یہ کہ کانٹینٹ کریٹر ہونا, اگر خاص طور پہ آپ ویلاگنگ کر رہے ہیں, یہ جو ویڈیوز وغیرہ بنا کر, چاہے وہ شارٹس کی شکل میں ہو, چاہے بڑی بڑی فلموں کی شکل میں ہو, یوٹیوب پر ڈال دیتے ہیں, ٹک ٹاک, یہ سب کے جو ویلاگرز کہلاتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ بلاگرز نہیں ہیں, صرف بھی کا فرق ہے. لیکن اس فرق کو جو ہے ایز اے پروفیشنل آپ کو سمجھنے کی بہت ضرورت ہے کہ آپ بلاگر بننا چاہ رہے ہیں یا بلاگر بننا چاہ رہے ہیں. اگر آپ بلاگنگ کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کو اس ورکشاپ کی ضرورت نہیں ہے. ہم بلاگنگ کی بات کر رہے ہیں. بلاگنگ کی ضرورت اس لیے محسوس ہوئی کہ انسان کی خواہش ہے, انسان اپنی چیزوں کے بارے میں جو اس کے ذہن میں سوالات پیدا ہوتے ہیں وہ اس کے بارے میں معلومات حاصل کرنا چاہتا ہے. میں چونکہ گھوسٹ رائٹر بھی ہوں, تو جب لوگ مجھ سے رابطہ کرتے ہیں اور میری جو مارکیٹنگ ہو رہی ہوتی ہے, تو کئی لوگ مجھ سے یہ سوال کرتے ہیں کہ آج کے دور میں تو بہت اچھا میڈیم ہمارے پاس موجود ہے, یوٹیوب کی شکل میں پوڈ کاسٹ ہے. پوڈ کاسٹ کا پاکستان میں اتنا رواج نہیں ہے, یار ہمیں اتنی محنت کر کے کتاب لکھنے کی یا کوئی تحریر لکھنے کی کیا ضرورت ہے, ہمیں جھنجٹ پالنے کی کیا ضرورت ہے. ایک بات یہ سمجھ لیجئے, میں اس کے لیے حوالہ دیتا ہوں قرآن پاک کی سورۃ القلم کا, جس میں نون والقلم, سورۃ القلم ہی نام ہے نا ڈاکٹر صاحب جی, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قلم کی قسم کھائی ہے.
اور اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کی قسم کھائی ہے مفسرین نے اور علماء سے ہم نے یہی سنا اور پڑھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں وہ سب سے زیادہ مقبول اشیاء ہیں. تو آپ کی ویڈیو کا کوئی بھی پلیٹ فارم ہو, چاہے اس پر چیزیں کتنی ہی وائرل کیوں نہ ہوتی ہوں, وہ کبھی بھی قلم سے تخلیق ہونے والی, قلم سے جنم لینے والے الفاظ کا مقابلہ نہیں کر سکتے. اسے ایک صاحب نے جو ایس او ایل کے آپ کئی لوگ جو واقف ہوں گے, بہت بڑے ٹرینر ہیں, میں نام نہیں لوں گا, انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا نا کہ میں تو چونکہ ٹرینر ہوں تو لیکن میں جو نا اپنے اس موضوع پر جو ہے نا کتاب لکھوانا چاہ رہا ہوں. تو میں نے ان سے پوچھا سر آپ کا تو بہت معروف نام ہے, آپ تو آپ جو ہے وہ کتاب کیوں لکھوانا چاہ رہے ہیں اور اردو میں کتاب لکھوانا چاہ رہے ہیں. تو انہوں نے صرف ایک جملے میں, اور وہ جملہ بہت مختصر ہے, کتاب کی اہمیت واضح کر دی, کانٹینٹ رائٹنگ کی اہمیت واضح کر دی. انہوں نے کہا کہ کتاب کریڈیبلٹی پیدا کرتی ہے, قلم آپ کے وقار میں اور آپ کی سند میں اضافہ کرتا ہے. آپ کے پاس ملینز آف فالوورز ہوں, وہ چیز آپ کی ایک کتاب جو دے سکتی ہے کریڈیبلٹی, وہ آپ کے ملینز اینڈ ملینز فالوورز نہیں دے سکتے آپ. اس لیے لکھنے کی اہمیت آج کے دور میں بھی اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا ویڈیو کے دور میں بھی. دوسری بات یہ کہ ٹھیک ہے, یہ ویکیپیڈیا کی یہ انفارمیشن ہے, اس کو بھی چھوڑ دیں. ٹھیک ہے, تو جب ہم بلاگ کی اہمیت کی بات کر لیتے ہیں, تو اب جب ہم بلاگ رائٹنگ کی طرف آتے ہیں تو تو اس کے لیے ہمیں کچھ چیزوں کے بارے میں جاننا بہت ضروری ہے. وہ کیا چیزیں, مختصر سی فہرست میں نے اس میں بنا لی ہے. سب سے اہم چیز ہے آپ کا انٹرسٹ, آپ کی دلچسپی. آپ کی ایسا نہیں ہوتا کہ ہر آدمی ہر چیز میں دلچسپی رکھتا ہو. اور چونکہ میں نے قاسم علی شاہ کے ساتھ باقاعدہ کام کیا ہے کئی پروجیکٹس پر. قاسم علی شاہ کو جو لوگ جانتے ہیں, ان کا ایک پروجیکٹ ہے اپنی تلاش. تو اس کا جتنا جو ریسرچ ورک تھا, ان کی ورک شاپ, اپنی تلاش ورک شاپ, اور پھر اس سے پہلے اس کی کتاب پہ جتنا کام ہوا ہے, وہ سارا کا سارا جو ہے وہ میں نے کیا ہوا ہے. تو ہم نے اپنی تلاش میں جس موضوع پر, جس ریسرچ پہ کام کیا تھا, اس کا نام ہے اسٹرینتھ سائیکالوجی. ایک آدمی نے گیلپ امریکہ میں 40 سال تک 15 سے 20 لاکھ افراد پر, مرد, عورت, بچے, بوڑھے, پڑھے لکھے, جاہل, امریکہ, افریقہ, یورپ, ایشیا, تمام دنیا سے اس نے 15 سے 20 لاکھ لوگوں کا انتخاب کیا. اور اس کے 40 سال تک ان لوگوں کا ریسرچ کرنے کے بعد اس نے یہ بتایا کہ ایک انسان, مجموعی طور پر انسان کے اندر 34 دلچسپیاں پائی جاتی ہیں, 34 ٹیلنٹس پائے جاتے ہیں, 34 صلاحیتیں پائی جاتی ہیں. اور ہر انسان میں, ایک انسان میں کم سے کم 3 اور زیادہ سے زیادہ 5 دلچسپیاں موجود ہوتی ہیں. اب جب آپ بلاگ رائٹنگ کی طرف جا رہے ہیں, آپ بلاگر بننے جا رہی ہیں, تو سوال یہاں پر سب سے پہلے آپ کو اپنے اندر یہ تلاش کرنا ہے کہ میری وہ 3 دلچسپیاں کون سی ہیں. کچھ مشکل کام ہے, ٹھیک ہے, لیکن اس کا بھی پورا ایک پروسیس ہے. آپ آن لائن جا کر گیلپ کی ویب سائٹ پر جا کر آپ اسٹرینتھ سائیکالوجی سرچ کر کے کر سکتے ہیں. اگر آپ کے پاس اس کا پیسے نہیں ہیں تو آپ اسٹرینتھ سائیکالوجی پر اس وقت کوئی درجن بھر کی کتابیں تو میرے نظر سے گزر چکی ہیں, آپ ان میں سے 2-4 کتابیں خرید کر پڑھ سکتے ہیں, اگرچہ وہ ساری انگلش میں ہیں. یا پھر آپ جو ہے وہ کسی اسٹرینتھ سائیکالوجی کے ٹیچر سے, کوچ سے آپ باقاعدہ اپنی کوچنگ کروا کے سیلف ڈسکوری کروا سکتے ہیں, کر سکتی ہیں. وہ آپ کی پوری زندگی کے ہر شعبے میں آپ کے کام آتی ہے سیلف ڈسکوری. کیونکہ دیکھیے, جس نے اپنے آپ کو نہیں پہچانا اس نے کچھ بھی نہیں پہچانا. ٹھیک ہے, وہ لوگ, آج ہمارا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ ہم
اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے باوجود بھی پریشان ہیں، دھکے کھا رہے ہیں، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم والدین کے کہنے پر، ہم میڈیا کو دیکھتے ہوئے، ہم اشتہارات کو پڑھتے ہوئے ہم نہ جانے کیا کیا فیصلے کر لیتے ہیں، لیکن ہم کبھی اپنے اندر جھانک کر یہ طے نہیں کرتے کہ دراصل مجھے اللہ تعالیٰ نے کس لیے پیدا کیا ہے، اور وہ ہمیں پتہ چلے گا فطرت سے میں کیسے اپنے آپ کو الائن کروں گا، وہ مجھے پتہ چلے گا اس پورے پروسیس سے گزرنے کے بعد۔ دوسری چیز، دلچسپی کے بعد دوسری چیز آ جاتی ہے آپ مارکیٹ نیڈ۔ ہمارے ہاں ابھی میں نے ان لوگوں سے پوچھا، مجھے کسی ایک نے بھی یہ نہیں کہا کہ جناب میں لکھتا ہوں، مجھے سب نے یہ کہا کہ لکھنے کا شوق ہے۔ دعوے اور حقیقت میں بہت فرق ہوتا ہے میرے بھائیوں بہنوں۔ آپ کا یہ دعویٰ کہ مجھے شوق ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے جب تک کہ آپ کے پاس حقیقی عملی ثبوت نہ ہو۔ کیسے؟ میں کہتا ہوں جی مجھے دلچسپی تھی، دلچسپی ہے، دلچسپی رہے گی، آپ مجھے 1 کروڑ روپے دیں اور آپ یہ کہیں گے عرفان صاحب آپ کو یہ 1 کروڑ روپے آپ کو دے رہے ہیں اور اس کے علاوہ آپ جو ہے 1 سال تک پوری دنیا کے ممالک آپ گھومے پھریں گے، آپ کو ویزا بھی ملے گا، آپ کو تمام قانونی ضروریات پوری ہوگی، آپ کو اضافی 1 کروڑ روپے ہم آپ دیں گے۔ اور دوسری چوائس آپ کو یہ ہے کہ آپ کو ہم سے جو ہے نا وہ کچن کا خرچہ دیں گے، لیکن آپ کو جو ہے نا یہاں پر بیٹھ کر یہ کتابیں پڑھنی ہیں۔ تو خدا کی قسم میں اس 1 کروڑ روپے کو لینے سے انکار کر دوں گا، یہ ٹھیک ہے آپ کچن کا خرچہ برداشت کر لیں، میں یہ کتابیں پڑھ لوں گا، یہ کتابیں لکھ لوں گا۔ اور جب میں چھوٹا تھا تو میں جب بچپن جایا کرتا تھا نا، میں نے یہاں پہ کسی نوجوان سے پوچھا بھی کہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آپ کو شوق ہے؟ یہ سوال اصل میں سب کے لیے ہے کہ جب آپ کہہ رہے ہیں یا کہہ رہی ہیں کہ مجھے شوق ہے لکھنے کا، تو یہ دعویٰ جو ہے اس کو آپ ثابت کیسے کریں گی؟ جب اسکول کے زمانے میں چھوٹا تھا، 4th 5ویں کلاس میں پڑھتا تھا، تو وہاں پر جب میں اسٹیشنری لینے کے لیے جاتا تھا محلے میں، آپ کو پتا ہے اسٹیشنری کی دکانیں ہوتی ہیں، تو اسٹیشنری کی دکان پہ کھڑا ہوتا تھا تو وہاں پر سلیبس کی کتابیں ہوتی ہیں جو جنرل بکس نہیں ہوتی جیسے اردو میں، اس لیے آپ کو جنرل بکس خریدنے کے لیے آپ کو اردو بازار جانا پڑتا ہے، سلیبس کی کتابیں آپ کو محلے میں مل جاتی ہیں۔ تو جب میں وہاں جاتا تھا تو انکانشیسلی، لاشعوری طور پر مجھے یہ لگتا تھا کہ یہ جو دکان ہے اسٹیشنری کی اور یہ سلیبس کی جو کتابیں یہاں پہ لگی ہوئی ہیں، مجھے وہ سلیبس کی کتابیں نہیں دکھائی دیتی تھی، ہر کتاب پہ مجھے اپنا نام مصنف اور مؤلف کی حیثیت سے لکھا ہوا دکھائی دیتا تھا، واللہ۔ اور میں شاید 5ویں کلاس میں تھا، 8-9 سال کی عمر ہوگی، میں نے پہلی کہانی لکھ کر اپنے ہاتھ سے ہمدرد نونہال کو بھیجی، اور مسعود احمد برکاتی جو بعد میں جب میں 21 سال کا ہوا تو وہ میرے استاد بنے، نہیں پتا تھا، مجھے نہیں پتا تھا، خدا کو معلوم ہو، ان کے خط کے ساتھ جو کہ ان کا طریقہ تھا، وہ تحریر واپس آ گئی کہ آپ کی تحریر ناقابل اشاعت ہے۔ قابل اشاعت ہونا یا نہ ہونا ایک الگ چیز ہے، ایک 8-9 سال کا بچہ تحریر لکھ رہا ہے، اچھا چونکہ یہاں پر ایک بڑی تعداد جو ہے یہاں پر ان کی بھی ہے جو مائیں ہیں یا بائیں بننے والی ہیں، تو یہ کیوں ہوا؟ میں سبیل تذکرہ براہ راست اس سے تعلق نہیں، لیکن چونکہ مائیں
بننے والی اور بائیں جو اس وقت ہیں وہ یہاں پر موجود ہیں، اس لیے میں اگلی نسلوں کے لیے میں ایک بار سبیل تذکرہ بات ضرور کہہ دیتا ہوں۔ یہ جو ہوا نا سب کچھ، اس کے پیچھے جو ہے میری ماں کا بہت دخل ہے، میری ماں کا کردار ہے۔ میں نے جب ہوش سنبھالا تو ہمارے گھر میں 2 رسالے آیا کرتے تھے، ہمدرد نونہال اور تعلیم و تربیت، اور میرے والد کی چونکہ پوسٹنگ تھی زرعی ترقیاتی بینک میں، تو ہماری رہائش تھی صادقآباد، ضلع رحیم یافتہ کی تحصیل ہے، اور میں بات کر رہا ہوں تب کی 81-82 کی بات کر رہا ہوں۔ تو آج بھی بہت بیکورڈ ہے، 1981-82 کا صادقآباد وہ ایک سمجھے قصبہ تھا، تو وہاں پر جو ہے رحیمیہ خان سے جا کر رسالے لانے پڑتے تھے، لیکن والدہ نے میرے لیے وہ رسالے لگوائے ہوئے۔ تو میری والدہ کچن میں کام کر رہی ہوتی تھی، اس زمانے میں تیل کا چولہا ہوا کرتا تھا، تو میں بیٹھا، وہ 2.5-3 برس سے زیادہ میری عمر نہیں تھی، تو میری والدہ مجھ سے کہتی تھی کہ عرفی، میرا نام تھا، عرفی مجھے کہانی سناؤ۔ میں اپنی والدہ کہتا ہوں کہ مجھے پڑھنا تو آتا نہیں ہے، تو میری والدہ مجھ سے کہتی تھی یہ تصویریں بنی ہیں، اگر کسی ماں نے غلطی سے ہمدرد نونہال، آج کی ماں نے غلطی سے ہمدرد نونہال اور تعلیم کر کے دیکھ لیا ہو تو اس میں تصویریں بنی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے نا، کہانی کے مطابق السٹریٹنگ ہوتی ہے، تو پڑھنا تو آتا نہیں تھا۔ تو میری والدہ نے مجھے کہا کہ یہ تصویریں بنی ہیں نا، اس کی تصویریں تھی، یہ تو کہانی ہے، تم مجھے اس میں سے کہانی سناؤ، میں کیا لکھا۔ تو وہ تصویروں کو دیکھ کر میں ایک کہانی گھڑتا تھا، ٹھیک ہے، تربیت ہو رہی ہے یہاں سے، ٹھیک ہے، کریٹو رائٹنگ۔ والدہ نے کیونکہ اس زمانے میں 6ٹھی کلاس سے انگلش ہوا کرتی تھی، تو میری والدہ نے مجھے جو ہے گھر پر انگلش پڑھانی شروع کی تھی، تو نتیجہ یہ نکلا تھا کہ جب میں 8ویں کلاس میں تھا تو ہمارے گھر کے پاس ایک صاحب تھے، وہ ماچھی گوٹ میں جو لوگ اگر صادقآباد رحیمیہ خان سے بات کرتے تو ماچھی گوٹ میں ایک شوگر مل ہے، آج بھی ہے، FFC یوریا کی فیکٹری ہے، تو وہ اس کے اکاؤنٹنٹ تھے، ہیڈ اکاؤنٹنٹ تھے، تو ان کی بیٹی BA کر رہی تھی، تو میں 8ویں کلاس میں تھا اور میں اس کو BA کی انگلش پڑھانے جایا کرتا تھا۔ مڈل کا امتحان، ہمارا بورڈ کا مڈل کا امتحان ہوا تھا، تو اس میں میرے پورے بورڈ میں سب سے زیادہ نمبر تھے۔ میں یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس میں میرا دراصل کوئی کمال نہیں ہے، وہ پیرنٹنگ ہے، وہ ماں اور باپ کا کردار ہے جو آج سے 30 سال بعد، 40 سال کے بعد، 50 سال کے بعد آپ کے بچوں کو کریٹ کرتا ہے کہ اس کی شخصیت کیا بنے گی، ٹھیک ہے۔ اب آپ اپنے بچے کو کہ یار یہ جو ہے نا رونا چھوڑ دیں، آپ جب اس کے ہاتھ میں موبائل پکڑا دیتی ہیں، 99.9% گھروں میں ایسا ہو رہا ہے، تو خدا کی قسم آپ کی بیٹی اگلے 10 سال کے بعد وہ ٹک ٹاک بنا کر اپنی عزت بیچ رہی ہوگی، معذرت کے ساتھ، لیکن یہ قوم اتنی جو ہے مردہ ہو چکی ہے کہ اب اتنے سب الفاظ استعمال کیے بغیر گزارا نہیں ہے۔ خیر، مارکیٹ نیڈس پہ میں آ گیا۔ مارکیٹ نیڈ یہ ہے کہ آج کی ہر چیز جو ہے وہ تعلق رکھتی ہے پیسے سے۔ آپ کو جب تک کسی کام سے میں پیسہ نہیں ملے گا اس وقت تک آپ وہ کام نہیں کریں گے۔ ہم جسے شوق کہتے ہیں نا، کتنی خوش قسمتی کی بات ہو کہ ہمارا شوق ہمارا معاش بن جائے، ہمارا پیشن ہمارا پروفیشن بن جائے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کا شوق وہ آپ کی دنیا کی مارکیٹ نیڈ سے تعلق رکھتا ہو۔ ضرورت کیا ہے؟ کیا آپ جو کچھ لکھ رہے ہیں وہ معاشرے کی ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ ہمارے ایک بہت بڑی تعداد ان لوگوں کی ہے جو پاکستان کی بات کرو، جو لکھ بھی رہے ہیں، 98% لوگ جو لکھ رہے ہیں، لیکن صرف وہ صفحات کے صفحات بڑھ رہے ہیں۔ اگر ان کے پاس پیسہ ہے تو وہ کتاب بھی چھپوا لیتے ہیں، لیکن وہ کتاب چھپوانے کے بعد وہ صرف تصویریں کھنچوا رہے ہوتے ہیں، یا وہ دوستوں کو تحفے میں دے رہے ہوتے ہیں کہ میری کتاب چھپ گئی یا لکھ لیجیے،
तबसरा लिखते हैं, तो आपकी किताब बिकती नहीं है। शायर, अफसाना निगार, सारे लोग ये काम कर रहे हैं इसलिए कि वो सिर्फ अपनी शायरी, अपनी नॉवेल निगारी के जरिए से सिर्फ अपनी ठड़क मिटा रहे हैं पागल के साथ, वो माशरे को कुछ नहीं दे रहे। तो मार्केट नीड का जानना जरूरी है कि क्या चीज माशरे में जरूरी है। अगली चीज है योर एक्सपर्टीज, आपकी महारत। क्या आपने शौक पर कुछ मेहनत भी की है, आपने कुछ लिखा भी है। हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा मसला ये है कि क्योंकि मुझे उससे गुजरना पड़ता है, जिसे उर्दू बोलनी आती है, चाहे जैसे भी उर्दू बोल रहा हो, बोल रही हो, वो ये समझती है कि मैं लिख भी सकता हूँ, सकती हूँ। बहुत बड़ी गलतफहमी है, दोनों अलग अलग स्किल हैं। एक आदमी बहुत, ये मुमकिन है कि एक आदमी बहुत अच्छा बोलता हो लेकिन वो अच्छा लिख ना सकता हो। तो बोलना बहुत आसान है, और ये भी इसका उलट भी होता है। एक आदमी बहुत हो सकता है बहुत अच्छा लिखता हो लेकिन वो बोल ना सकता हो। मिसाल के तौर पर मैं अपने बारे में कहता हूँ कि मैंने कभी अपने बारे में ट्रेनर होने का दावा नहीं किया, मैंने अपने आप के कभी स्पीकर होने का दावा नहीं किया, क्योंकि मुझे मालूम है मुझे अच्छा बोलना नहीं आता। हाँ, मैं लिख सकता हूँ, मैं हमेशा अपने आप को कहता हूँ मैं लिख सकता हूँ, मैं एडिटिंग कर सकता हूँ, ऐसी की तैसी कर दूंगा मैं आपकी तहरीर की इंशाल्लाह। ऐसी की तहरीर की मुराद ये है कि इंशाल्लाह ताला उसको बहुत आला पैमाने पर ले जाऊँगा, क्योंकि मेरे जो उस्ताद हैं वो सैयद कासिम महमूद और मसूद बरकाती जैसे असातिज़ा रहे। खैर, आजकल तो लोगों को पता ही नहीं है कि एडिटर का भी एडिटिंग जॉब भी कोई चीज़ होती है, ठीक है। वो लिखने को काफ़ी समझते हैं। तो 50% किरदार जो है वो तहरीर में, अच्छी तहरीर में वो मुसन्निफ का होता है, और 50% किरदार अच्छे एडिटर का होता है। आपकी एक्सपर्टीज, उसका क्या तरीका है? उसका तरीका ये है कि आप अपने जिन असातिज़ा से आप सीख सकते हैं, जिन तक आपकी आसानी के साथ रसाई है, उन असातिज़ा तक आप पहुँचें, उनसे सीखें। हमारे एक बहुत बड़ा मसला ये कि हम जो है ट्यूटोरियल्स पढ़ने के बाद समझते हैं कि जी वो मैंने बहुत तीर मार लिया। तो ट्यूटोरियल्स जो हैं वो आपके लिए सिर्फ सिलेबस का काम करते हैं, कभी उस्ताद की जगह को नहीं कर सकते। अगली चीज है आपकी नीश। मुझसे नीश कहलाती है आपके काम की कोई खास वस्तु। एक मौजू होता है और कुछ मौजू के अंदर भी, मिसाल के तौर पे अगर आप मुझसे पूछें कि सर आपकी नीश क्या है, तो मैं कहूँगा जनाब मेरी नीश पर्सनल डेवलपमेंट और साइकोलॉजी। मैं लिखता हूँ या ट्रांसलेट करता हूँ तो मैं पर्सनल डेवलपमेंट पे करता हूँ। कभी भी मेरे पास कोई किताब लिखने के लिए या ट्रांसलेशन के लिए आती है तो सबसे पहले मैं पूछता हूँ कि उस किताब का मौजू क्या है। अगर वो किताब मेडिसिन से है, अगर वो किताब हिस्ट्री से है या इसके से और वगैरह वगैरह, पर्सनल डेवलपमेंट हेल्थ साइकोलॉजी से ताल्लुक नहीं रखती, तो मैं उसे मना कर देता हूँ, माजरत कर देता हूँ। उसकी सबसे बड़ी खूबी है कि आपकी नीश और एक्सपर्टीज उसके साथ आती है। आपकी नीश जितनी ज्यादा नैरो होती चली जाएंगी, नैरो समझते हैं, ठीक है, जितना फोकस्ड होते जाएंगे आप अपने मौजू पर, उतनी ज्यादा आपकी कीमत, मार्केट वैल्यू बढ़ती चली जाएगी। जो लोग जनरल टॉपिक्स पर लिखते हैं और दर्जनों टॉपिक्स पर लिखते चले जाते हैं, बाद लोगों को देखिए, आप जरा उर्दू बाजार नहीं देखिए कि बाद मुसन्निफ के नाम जो है ना वो मैं तो हैरान होता हूँ कि यार हम कितने मतलब कलम की जो है हमने क्या आबरू रेजी की है कि वो एक आदमी है, नाम नहीं लूंगा मैं, ऐसे हैं दो चार, वो हिस्ट्री पर भी उनकी किताबें मौजूद हैं, मजहब पर भी मौजूद हैं, फिक़ह पर भी मौजूद हैं और वगैरह वगैरह वगैरह। क्या ये मुमकिन है? नहीं। अगर कोई ये समझता है तो वो ये गलत फहमी अपने ज़हन से निकाल दे कि एक आदमी हर चीज, कोई भी हर फन वाला कुछ नहीं होता, ठीक है। जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन, ठीक है। आपको एक या ज्यादा से ज्यादा 2 या 3
बहुत, آپ نے 3 مارے تو آپ تین آپ کی نیش ہو سکتی ہیں، اس سے بڑھ کر کچھ نہیں. اور ہوتا یہ جب آپ کی نیش بن جاتی ہے تو کمال آپ کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ کم کام کرتے ہیں بہت زیادہ پیسہ ملتا ہے آپ کو. اس لیے میرے پاس جب آتے ہیں لوگ مجھ سے رابطہ کرتے ہیں تو میں صاف صاف کہہ دیتا ہوں کہ جی مجھے جو ہے نا بنسل روڈ سے مت توڑیے گا، کیونکہ کئی لوگ سر آپ کا ریٹ تو بہت زیادہ ہے، وہ ابھی ہم نے معلوم کیا تھا وہ جو ہے نا وہ تو 50 پیسے فی لفظ میں ترجمہ کر کے دینے. میں نے کہا آپ بنسل روڈ سے پوچھ کر آئے ہوں گے. ہاں میں نے کہا بنسل روڈ سے کام کروا دیں. میں تو بنسل روڈ پہ کام کر ہی نہیں. میرا ریٹ جو ہے وہ اس سے کم 6 سے 8 گنا زیادہ ہے. اس کا فائدہ کیا ہے؟ اس کا فائدہ یہ ہے کہ میرے پاس بہت ہی چنیدہ لوگ آتے ہیں، بہت ہی سلیکٹڈ لوگ ہوتے ہیں، تو میں کم کام کرتا ہوں بہت پیسہ کماتا ہوں. تو یہ آپ کی نیش پر، جیسے آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں نا تو ڈاکٹر جتنا جو اس کی نیش بن جاتی ہے تو وہ اس کی فیس بڑھ جاتی ہے. اور اس کی فیس بڑھنے سے جو ہے اس کی نیش نہیں بنتی بلکہ نیش بننے سے اس کی فیس بڑھتی ہے. آپ کو پتا ہوتا ہے کہ یار اس کا مشورہ جو ہے نا بالکل صحیح ہوگا. جنرل فزیشین جی بھی آپ کو ویسا مشورہ نہیں دے سکتا، حالانکہ اس کی فیس بہت کم ہوتی ہے. وہ 300 روپے میں 500 روپے میں آپ کو دوا بھی دے رہا ہوتا ہے لیکن آپ اس کے باوجود کنسلٹنٹ کے پاس جاتے ہیں. پھر اگلی چیز ہے سرچ اسٹیٹسٹکس. یہ تھوڑا ٹیکنیکل ہو جاتا ہے، جو تھوڑا سا ایس ای او کی طرف جاتا ہے جب آپ گوگل وغیرہ کرتے ہیں. کیونکہ دیکھیں جب آپ کسی بھی کوئی بھی ہمارا پروفیشن ہے، آپ انٹرنیٹ کے بغیر آج زندگی نہیں گزار سکتے. ٹھیک ہے، تو بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جھوٹے کہتے تھے کہ ذرا مذہبی طب کا یہاں پہ زیادہ بہت ہوتے ہیں، ان کے یہاں یہ رہتے تھے کہ نہیں یہ تو فتنہ ہے. کوئی فتنہ نہیں ہے بھائی، یہ چھری ہے. ٹھیک ہے، چھری سے آپ سبزی بھی کاٹ سکتے ہیں اور گلا بھی کاٹ سکتے ہیں. تو انٹرنیٹ اللہ تعالیٰ کی آج کی ایک بہت بڑی نعمت ہے. میں تو اللہ کا بہت شکر ادا کرتا ہوں کہ آپ یہاں پر بیٹھ کر جو ہے نا اپنے گھر پہ بیٹھ کر، جیسا کہ میں کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، آپ لاکھوں روپے کما سکتے ہیں اور پوری دنیا آپ کے ایکسس میں ہوتی ہے. اب یہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ جو ہے وہ سبزی کاٹیں، یہ گلا کاٹیں، اپنے گلا کاٹیں. اوکے، جب ہم بلاگ لکھتے ہیں تو سب سے اہم چیز یہ ہے کہ آپ کے بلاگ میں آپ کے قاری کی دلچسپی سب سے اہم ہے. یعنی جو بھی آپ کا بلاگ کا وزٹر ہے، ویور ہے، ریڈر ہے، اس کے لیے کیا پہلی بات تو یہ کہ آپ جو کچھ لکھیں گے وہ مختصر لکھیں گے. دوسری یہ کہ یوز یور ایگزیکٹ ٹارگیٹ کی ورڈز انٹو دا انٹرو. یہ تھوڑی بات ایس ای او کی طرف چلی جاتی ہے، اس میں ہم انشاءاللہ بات کر لیں گے. مختصر سا بتا دوں کہ جب آپ بلاگ کے لیے لکھتے ہیں تو بلاگ کے لیے لکھتے ہوئے جب بھی کوئی آدمی سرچ کرتا ہے تو وہ کی ورڈز کو سرچ کرتا ہے. مثال کے طور پر اگر آپ کو جو ہے وہ معلوم کرنا ہے کہ پاکستان میں اس وقت ڈالر کا ریٹ کیا چل رہا ہے، تو آپ سرچ کریں گے تو آپ کو کی ورڈ پر چلے گا یو ایس ڈی پی کے آر. یہ آپ کا کی ورڈ ہو گیا یو ایس ڈی پاکستانی روپی. ٹھیک ہے، پی کے آر ورسز یو ایس ڈی. یہ چند 2 4 6 اس قسم کے کی ورڈز ہوتے ہیں. تو جب آپ آرٹیکل لکھتے ہیں تو اپنا آرٹیکل لکھتے ہوئے اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ جس قسم کے لوگوں کو آپ پڑھانا چاہ رہے ہیں کیا ان کی دلچسپی کے کی ورڈز آپ کی تحریر میں موجود ہیں. یہ جو عام تحریریں ہم لکھ رہے ہوتے ہیں بلاگ رائٹنگ میں، یہ معاملہ تھوڑا سا ٹیکنیکل ہو جاتا ہے. دیگر جرائد، اخبارات، کتابوں کے لیے لکھتے ہوئے اس چیز کا خیال رکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن بلاگ رائٹنگ میں اس کا خیال رکھنا ضروری ہوتا ہے. اسپیک ایز آتھر. آپ کے پاس جب آپ لکھتے ہیں تو آپ ایک آتھر ہیں، آپ مصنف ہیں، قلمکار ہیں، تو آپ کی گفتگو میں اتھارٹی ہونی چاہیے. اتھارٹی کس کی؟ اسپیکر والی. کیوں کہ جب آدمی آپ کی تحریر کو پڑھ رہا ہے تو اس نے اپنے آپ کو سبمٹ کر دیا ہے، اپنے آپ کو آپ کے حوالے کر دیا ہے.
اس وقت آپ لوگ مجھے سن رہے ہیں تو اس وقت آپ تمام کے تمام لوگ سبمسیو اسٹیٹ میں ہیں. اگر کوئی پارٹیسپینٹ میل میں ہو یا فیمیل میں سبمسیو اسٹیٹ میں نہیں ہے تو اسے سیکھ ہی نہیں سکتا. ایسی صورت میں میری ذمہ داری ہے کہ میں آپ سے جو بھی بات کروں وہ نپے تلے لہجے میں بات کروں. میں اگر آئمہ شائی کر رہا ہوں گا, میں اگر کسی چیز میں پریشان ہو جاؤں گا تو آپ سب اس اسٹیٹ سے نکل جائیں گے. آپ نے کیا لکھا تو کچھ نہیں کرا, کیا یہ نہیں پتا ایسے کھڑے ہو جاتے ہیں یار آج کے دور میں لوگ. حتیٰ کہ اگر مجھے کچھ نہیں پتا, کوئی انسان ایسے جس کو سب کچھ پتا, اگر مجھے نہیں پتا تو وہ بھی میرا اقرار لا علمی وہ دھڑلے کے ساتھ ہو. سوری, اس بارے میں میں نے ابھی تک کچھ نہیں پڑھا, میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بعد میں بتا سکوں گا, آپ اس سے رابطہ کر لیجیے گا. وہ بھی اعتماد کے ساتھ ہو, اور علم کی یہی خوبی ہے. اگلی چیز ہے ایکسپلین وائی دا بلاگ پوسٹ ٹاپک از امپورٹنٹ. یہ بھی آپ اپنے ٹائٹل میں بھی بتا سکتے ہیں اور تحریر کے پہلے ابتدائی حصے میں. پھر ہے ٹیل یور ریڈر وٹ دے کین ایکسپیکٹ, کہ وہ جو اتنا وقت لگا رہا ہے کہ وہ وقت لگانے میں وہ اس کی دلچسپی کے چیزیں جو کچھ وہ توقع کرتا ہے یہ کیا وہ موجود ہیں آپ کے بلاگ میں یا نہیں, آپ اس کو بتائیں گے. Keep the intro relevant to the reader's research query. یہ بھی SEO والی چیز آ گئی کہ وہ جو کچھ وہ سرچ کر رہا ہے آپ کے آرٹیکل میں وہ کی ورڈز رننگ ٹیکسٹ میں موجود ہوں. پھر جناب یوز ایکٹیو لینگویج اینڈ میٹافرز. ایکٹیو لینگویج کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی تحریر میں چیزیں مدلل انداز میں بیان کی گئی, اور آپ نے خاص طور پر اس میں ایک جو بہت بڑی غلطی لوگ کرتے ہیں وہ یہ تھی کہ ایسا ہونا چاہیے یا اگر یہ کر لیا جائے. ایسی تحریر, جب تحریر میں اس قسم کے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں تو تحریر کو وہ الفاظ کمزور کرتے ہیں. اور میٹافرز کا مطلب یہ ہے ہم تمثیلات, محاورے, کہاوتیں وغیرہ بیان کرتے ہیں تو قاری کو اشعار میٹافرز میں شامل ہو جاتے ہیں. میٹافرز کا فائدہ یہ ہے کہ آپ جو بات اپنے قاری کو بیان کرنا چاہ رہے ہیں, سب سے بڑی بات تو یہ کہ اس کی دلچسپی اس میں فوراً پیدا ہو جاتی ہے. اور دوسری خوبی ہے میٹافر کی کہ آپ اس میٹافر کے ذریعے سے اپنے قاری کو بہت زیادہ الفاظ کی بجائے بہت ہی کم الفاظ میں بات سمجھا سکتے ہیں. میں نے بالکل شروع میں ایک میٹافر بیان کی تھی, کسی کو یاد ہے؟ کہانی سنائی تھی آپ نے, گھوڑے والی, کٹے والی. یہ میٹافر ہے, اور یقیناً اگر میں براہ راست اس پر آ جاتا تو وہ دلچسپی جو اس گدھے سے آپ کے اندر پیدا ہوئی براہ راست میری گفتگو سے پیدا نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے, جی بس سبیل تذکرہ, کیونکہ یہ میرے استاد ہیں سید قاسم محمود مرحوم. میری عمر 50 سال ہے اور میں نے 14-15 سال کی عمر سے باقاعدہ لکھنا شروع کر دیا. باقاعدہ کی بات کر رہا ہوں, وہ جو 8-9 برس کی عمر کی جو تحریر ہے وہ بے قاعدہ تھی. میری تحریریں, میں میٹرک کے بعد میری تحریریں سائنس ڈائجسٹ میں, شاید آپ کے سائنس ڈائجسٹ, سائنس میگزین وغیرہ میں شائع ہوتی رہی تھی. اور میں تبادلہ کو سمجھتے ہیں آپ لوگ,
तबज़ात का मतलब होता है क्रिएटिव, मतलब ये कि अपने तौर पे लिखना, ठीक है, जिसे हम क्रिएटिव राइटिंग कहते हैं। तो एक मतलब ऐसा हुआ, महाराणा साइंस मैगजीन निकला करता था, सैयद कासिम महमूद मरहूम 11 मार्च 31 मार्च 2011 को मेरे उस्ताद मोहतरम का लाहौर में इंतकाल हुआ। इनका जो बेटा है इस वक्त सैयद कासिम महमूद, वो इस वक्त उर्दू डाइजेस्ट का नायब मुदीर है। तो उस ज़माने में कराची में हुआ करते थे। सैयद कासिम महमूद मरहूम का ऑफिस था 12 दिल्ली नॉर्थ कराची में। मैं बीएससी कर रहा था, बीएससी का स्टूडेंट था जिन्ना कॉलेज में, जो बोर्ड ऑफिस के पास है। तो वहाँ से मैं चला जाया करता था और मेरी वालदा बहुत नाराज़ होती थी कि तुम जो है, क्योंकि मुझे वहाँ पे पैसे नहीं, कोई नहीं मिलता है, ठीक है। तो मैं 2:30 बजे वहाँ से निकलता था। उस ज़माने में कोई UTS बस हुआ करती थी सुरख रंग की, वो चला करती थी। मैं बोर्ड ऑफिस से बैठता था और 12 दरी पे उतरा करता था। और 12 दरी पे जो बाबुल इस्लाम मस्जिद है, ठीक है, अब तो बड़ी खूबसूरत हो गई, उस समय झुग्गी थी। मैं जस्ट रिमेंबर 1986-87 झुग्गी जो ना वो क्या कहेंगे यार, उसके ऊपर छत जो थी, छप्पे पड़े हुए थे, उसके बिल्कुल सामने एक 2 मंजिला इमारत थी। ज़्यादातर तो वो उस ज़माने में प्लॉट थे वहाँ 11 सेक्टर 11 में, तो वहाँ पे उनका ऑफिस था। तो मैं चला जाया करता था और रात को 12 बजे वहाँ से निकला करता था। तो पैसे वैसे कुछ ही मिलते हैं। शौक की एक पहचान ये भी है कि आप पैसा कमाने से ज़्यादा, आज हम इंटरव्यूज वगैरह करते हैं, हमारी फाउंडेशन है, स्कूलों को मैं कंसल्टेंसी दे रहा होता हूँ, तो वहाँ पर आज नौजवान जो ना सबसे पहले पूछता है कि सर मुझे तनख्वाह कितनी मिलेगी। तो हम लोगों के लिए एक पैमाने ये कि जो आदमी तनख्वाह की फिक्र करता है, ठीक है, उसको तो रख देगा। जो काम लेकर आए, काम पेश करेगा, उसको हमने रखा। तो ये जो लोग जो है जॉब सर्चिंग में की प्रोसेस में, वो ये समझ लें कि तनख्वाह की फिक्र से अपने आप को निकालें, काम की फिक्र में अपने आप को लगाएं। है मुझे जाते हुए तकरीबन 6-7 महीने हो गए थे, शायद उससे ज़्यादा। और मेरे 3-4 मज़ामी साइंस मैगजीन में छप चुके थे, साइंस डाइजेस्ट भी 2-3 मज़ामी छप चुके थे। शायद 80 की बात है या 89 की बात है। रोज़नामा जंग में भी साइंसी सफ़र लिखा करता था। देखो ये जो आफ्ताब इकबाल है ना, खबरनाक वाला, ये उस ज़माने में इंचार्ज था जंग के साइंसी सफ़े का। तो जब मैं मजमून लेकर जाता था तो वो उतर के नीचे से आदत के ऊपर जाने की किसी को इजाज़त नहीं, हम लोग चुका था उनपे। तो साइंस इज माई पैशन। अगर मैं इस तरफ नहीं होता तो मैं साइंटिस्ट होता। बल्कि यूँ कहेंगे कि अगर मैं साइंटिस्ट नहीं बन सकता, इसलिए इस तरफ आ गया। तो मैंने कहा था 3 दिलचस्पियाँ कम से कम आदमी के अंदर होती हैं। तो मैं सैयद कासिम महमूद मरहूम जो है वो मुझे अपने ऑफिस में लेकर गए और मुझे कहा कि क्या तुम, अच्छा ये मैं बता दूं कि ये जो मशवरा देने जा रहे हैं मेरे उस्ताद मोहतरम सैयद साहब मरहूम, ये वो मशवरा है, बहुत ही छोटा सा मशवरा है, जिसने आज मुझे आपके सामने खड़े होने के काबिल किया, जिसमें आज मेरी अपनी, जिस पर मेरे नाम है 35-36 किताबें हैं, तहकीकी किताबें, ठीक है, घोस्ट राइटिंग की भी मिला लें तो शायद वो 55-60 बन जाती है। माइक्रोसॉफ्ट के साथ काम, मैंने गेट्स फाउंडेशन के साथ काम, फिर और अमेरिकन ऑर्गेनाइजेशन के साथ मैंने काम किया। पिछले दिनों एक खातून का मेरे पास फ़ोन आया और उन्होंने बताया कि सर मैं जो ना फला एक निजी यूनिवर्सिटी से की वो स्टूडेंट है, वो खातून, और उन्होंने कहा सर मैं आपका इंटरव्यू लेना चाहती हूँ। और मैंने जब उससे थोड़ी तफसील की, पता चला कि वो खातून, वो स्टूडेंट मेरे तराजिम पर रिसर्च कर रही हैं और PhD लेवल पर जा रहे हैं। तो वो सैयद इरफान के जिसके काम पर रिसर्च हो रही है, मरने के बाद तो उम्र हो ही जाती है जिंदगी में होना बड़ी बात होती है। तो वो सिर्फ एक मशवरा था मेरे उस्ताद मोहतरम का, जिसने मुझे यहाँ तक पहुँचाया इतने कम अरसे में। और वो मशवरा क्या था, उस्ताद सैयद साहब मरहूम ने मुझे बुलाया और उसने कहा कि तुम लिखते तो हो, तुम हमारे यहाँ भी रहे हो, तुम इसको अपना प्रोफेशन बनाना चाहते हो। तो उस
उस वक्त तक मेरी जहन में नहीं था कि यार ये प्रोफेशनल देखेंगे यार बीएससी हो जाएगा, फिर उसके बाद एमएससी करेंगे, फिर जो भी होगा कहीं जॉब वगैरह कर लेंगे। जब उन्होंने एक बात माना ये तो जबरदस्त हो जाएगा, अगर प्रोफेशन भी बन जाए फिर तो दिन रात इसी में होंगे, क्योंकि आज 99% से ज्यादा लोग ऐसे हैं कि जो इनका प्रोफेशन और पैशन अलग अलग है, और 40 वर्ष की उम्र के बाद बेड़ा गर्क हो जाता है, ऐसे ही है ना। लेकिन खुदा की कसम अगर आपका पैशन और प्रोफेशन एक है ना, तो 50 वर्ष की उम्र नहीं, आप जो है 150 के भी हो जाएंगी, तो आप जवान रहेंगे, जवान रहेंगे। मैंने कहा जी बिल्कुल बिल्कुल। तो कहने लगे तुम्हें लिखने की सलाहियत है, देखिए अगर तुम इस लिखने की सलाहियत से पैसा कमाना चाहते हो तो तर्जुमे की जाने का। वो कैसे? उन्होंने कहा देखो, जो आदमी अपने ख्यालात लिखता है ना, तो उसको कौन जानता है, उसकी तो कोई हैसियत नहीं। लेकिन जब तुम तर्जुमा करोगे तो तर्जुमा करके तुम आज से पैसा कमा सकते हो। वो बात मैंने गिना से बात की, और आज आपको जितने बड़े नाम नजर आते हैं 99% से ज्यादा लोग वो है। मैं शायरों और नॉवेल निगारों की बात नहीं कर रहा हूँ। आपको जो मीडिया में, चाहे वो अखबारात हो, जराइद हो, मंथली हो, हफ्तावार हो, वो सब के सब ना बुनियादी तौर पे, हत्ता कि आपके इस वक्त जो न्यूज चैनल पर जो लोग एनालिस्ट बन के बैठे हैं, वो सब के सब बुनियादी तौर पे ट्रांसलेटर है। हो सकता है कोई इस बात को कबूल न करे, लेकिन चूंकि मैं पूरे उसूल के साथ ही बात कर रहा हूँ, वो सब के सब ट्रांसलेटर हैं, और वो लोग दरअसल उस ट्रांसलेशन के जरिए से कमा रहे हैं। तो जब आप ये बात करते हैं, आप खवातीन की वजह आती, जब आप ये चाहते हैं कि यार मैं एक ब्लॉग राइटर की ऐसे से काम करूं और मैं इसके जरिए से पैसा कमाऊं, तो भाई अपना लिखना छोड़ दो, तर्जुमा करना सीखो, और फिर तर्जुमे के जरिए से पैसा कमाओ। ठीक है, आइए जो आप काम कर रहे हैं आज पाकिस्तान में, जितना आप इकबाल का अखबार उठाकर देख लें, सारा सारा तर्जुमा, ठीक है, लगता नहीं है आप लोगों को तर्जुमा। ठीक है, वो फिर हमारा एक कोर्स है इसमें बताते हैं कि ये कितनी किस्में हैं पूरी दुनिया में ट्रांसलेशन। ये तो कमाल है ना कि वो ट्रांसलेशन आपको लगे नहीं। ठीक है, तो ये एक मशवरा था। अच्छा जी, फिर हम आ जाते हैं थोड़ा सा एसईओ की जानिब। एसईओ जो है मैंने थोड़ा ताल्लुक करवा दिया, मैं आपको बता देता हूँ कि इम्पोर्टेंस ऑफ एसईओ क्या है। अगर आप लोगों की इजाजत हो तो पानी पी लूं।